سوتے ہو فجر میں اٹھ نہیں سکتے، خواہش نفس کی وجہ سے فجر چھوڑ دیتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے کو لیتے ہو اور بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ میں نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن مجھ سے کاروبار میں سچ نہیں بولا جاتا، جھوٹ نہ بولوں تو میرا کام ہی نہیں چلتا، مجبوری ہے جی، کیا کریں؟ وہ آج کے دور میں جھوٹ کے بغیر کام چلتا کہاں ہے؟ یہ آج کل کے لوگوں کی باتیں ہیں کہ جب تک کاروبار میں جھوٹ نہ بولا جائے کاروبار چلتا ہی کب ہے؟ جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں جس قرآن میں نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے اسی قرآن میں یہ فرمایا ہے، بلکہ ہر خطبہ جمعہ میں کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ہر جمعہ میں پڑھی جاتی ہے نا آیت، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی سچی صاف بات کہو۔ ایک مومن اس سے زنا ہو سکتا ہے، ایک مومن وہ کوئی اور غلط کام کر سکتا ہے، لیکن ایک مومن جھوٹا بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ جس قرآن میں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، اے میرے نمازی بھائی جو نماز قائم کرتا ہے، نماز کو پڑھتا ہے، میں اس کے لیے یہ پیغام دے رہا ہوں، اس سے مخاطب نہیں ہوں جو نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ تو ایک پرلے درجے کا گیا گزرا مسلمان ہے۔ میں اس بھائی سے مخاطب ہوں جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے کاروبار میں، کہ جس قرآن میں اللہ رب العالمین نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے اسی قرآن میں اللہ نے جھوٹوں کے اوپر لعنت بھی کی ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اب میرے بھائی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ اپنے سلنڈر کر دیتا ہے اللہ کے سامنے جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کیا مطلب ہے اس نماز کا؟ اے اللہ میں تیرے تابع، میں 5 وقت تیرے سامنے حاضر، میں تیرا بندہ، مسجد میں بھی تیرا بندہ، دکان پہ بھی تیرا بندہ، مسجد میں بھی تیرا بندہ ہوں، کاروبار میں بھی تیرا بندہ ہوں۔ اے اللہ میری زبان کبھی تیرے بھیجے ہوئے دین، تیری شریعت کے خلاف نہیں بولے گی۔ اس لیے فرمایا کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو میرے بھائی جو بندہ ایمان لانے کے بعد ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا کہ کوئی بات نہیں جی سیٹھ کو کیا پتہ ہے، یہ سارا سسٹم تو میرے ہاتھ میں ہے، جہاں میں جس کارخانے میں جس شاپ پہ میں کام کر رہا ہوں، جس کے انڈر میں کام کر رہا ہوں، اس نے تو سارا کام میرے حوالے کیا ہوا ہے نا، اور مال میں نے لے کے آنا ہے، بیچ میں کوئی ڈنڈی مار لوں گا، کچھ پیسے رکھ لوں گا، کسی کو کیا پتہ؟ اللہ کو پتہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کس کو پتہ ہے؟ اللہ، عالم الغیب والشہادہ، اور وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے۔ جتنی مرضی ڈنڈیاں مار لیں، فراڈ کر لیں، تو مومن بندہ حقوق العباد کا بھی خیال کرتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، فراڈ نہیں کرتا۔ ایک مومن بندے کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ میرے مقدر میں جو رزق ہے وہ لکھ دیا گیا۔ ایک مومن بندے کا یہ ایمان ہوتا ہے میں بھلے صحیح راستہ اختیار کروں یا غلط راستہ اختیار کروں، مجھے رزق وہی ملے گا جو میرے لیے لکھ دیا گیا۔ اور اللہ نے لکھ دیا ہر بندے کا رزق، اب اس کی اپنی مرضی ہے وہ دنیا میں وہ رزق کیسے حاصل کرتا ہے، حلال راستے سے یا حرام کے راستے سے۔ یہ انسان کے ہاتھ میں ہے اور یہی اختیار ہے انسان کو۔ اللہ نے جو دینا تھا وہ لکھ دیا، اب آپ کی مرضی، آپ صحیح راستے پہ چل کے اس کو لیں یا غلط راستے پہ چل کے لے لیں، آپ کی مرضی۔ وہ مال جو آپ کے پاس آ رہا ہے
وہ آپ کے پیٹ کی آگ بن جائے، یا آپ کی مرضی وہ مال جو آپ کے پاس آ رہا ہے وہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے، یہ آپ کے ہاتھ میں۔ وہ ایک ہی مال، اب کتنے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر سالانہ زکوٰۃ بنتی ہے لیکن حساب ہی نہیں لگاتے، وہ اس طرح سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یار ہم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، اپنے مال کو پاک بھی کرنا ہے۔ کیا ہے مومن مسلمان؟ تو میرے بھائی، مومن مسلمان کے یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے جب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے۔ دیکھے اپنے کاروبار کے سسٹم کو، کہ میرا مال اتنا تو نہیں بنتا کہ سالانہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے، کہ میں غریبوں کا حق تو نہیں کھا رہا۔ اور یار 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے، صرف وہ زکوٰۃ نہ نکال کے بندہ اپنا سارا مال ہی ناپاک کر بیٹھتا ہے۔ وہ 2.5% زکوٰۃ اگر وہ نکال دے تو اپنے مال کو پاک کر لے۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے کو تو لیتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو؟ اگر یہ عمل کرتے ہو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، فما جزاء من يفعل ذلك، پھر اس کا بدلہ اور کیا ہوگا؟ منکم الا خزي في الحياة الدنيا، کہ اللہ تمہیں دنیا کی زندگی میں ہی رسوا کر دے گا۔ جب کتاب کے کچھ حصے کو لوگے، کچھ کو چھوڑ دو گے۔ مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے جو ہمیشہ جھوٹ بولتا اور سکون سے رہتا ہو، ہمیشہ رسوا رہتا ہے، ہمیشہ رسوا رہتا ہے۔ کبھی اس کو بیٹی کی پریشانی کھا جاتی ہے، میری بیٹی کا کہیں رشتہ ہی نہیں ہو رہا، بہت پڑھی لکھی ہے، کہیں اسے بیٹے کا غم کھا جاتا ہے کہ میں ہر ہفتے اپنے بیٹے کے گردے واش کرواتا ہوں، اگر واش نہ کرواؤں یہ تو مر جائے گا۔ اس کیفیت پہ پہنچ چکا ہے۔ ہم نے دیکھے ایسے بڑے بڑے امیر آڑتی بیٹھے ہیں منڈیوں میں، زندگی میں سکون نہیں ہے، مال ہے، دولت ہے، پیسہ اتنا کہ ان سے حساب ہی نہیں لگتا، کیشیئر بھی رکھتے ہیں، حساب رکھنے والا بھی رکھتے ہیں، پیسے ان سے سنبھالے نہیں جا رہے، اتنی فیکٹریاں، لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر کما رہے ہیں مال، اگر مال حلال طریقے سے کما رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو مال کماتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں، اور اگر مال بھی حلال طریقے سے کما رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، پھر زکوٰۃ نہیں نکالتے مال کی۔ کوئی غریب مانگنے آ جائے اس کو دھتکار دیا۔ اور میرے بھائی، جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اگر تم دنیا کی زندگی میں سکون سے رہنا چاہتے ہو تو شریعت کو اپنائے بغیر گزارا نہیں، دین اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونا ہوگا، تب تم اپنے معاملات کو بہتر بنا سکتے ہو۔ ہر لحاظ سے دین اسلام کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ حقیقت میں یہ سارے قانون لاگو ہی مالداروں پہ ہوتے ہیں۔ ایک غریب بندے کے لیے عبادت کرنا آسان ہے۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، جس سے اللہ نے مال لے کے آزمایا ہے نا، اس کی آزمائش چھوٹی ہے، اور جس کو اللہ نے مال دے کے آزما دیا اس کی آزمائش بہت بڑی ہے۔ اور جو ہے ہی فقیر، ہمارے اکثر اب مسجد وزٹ کریں آپ کو وہاں نظر آئیں گے نمازی وہ بندے جو بیچارے جن کے پاس کوئی زیادہ مال نہیں ہوتا، غریب طبقہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے صحابہ ایمان لائے ہیں وہ بھی غریب طبقہ تھے، بعد میں امیروں کا طبقہ ایمان لایا، پہلے غریب غربا صحابہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ دین اسلام جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں پہنچ جائے گا، یعنی غریبوں سے شروع ہوا تھا انہیں پہ آگے ختم۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے وہ سچویشن دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس مال نہیں آ رہا، دولت نہیں آ رہی، کاروبار نہیں چل رہا، مسجد کی پہلی صف میں سجدے رگڑ رہا ہے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے رو رو کے، جیسے اس سے زیادہ کوئی مانگنے والا نہیں۔ جب اللہ دے دے، اور جی قاری صاحب بس صبح کو آنکھ نہیں کھلتی اس لیے نماز کے لیے نہیں آیا جاتا، قاری صاحب دکان سے بھی میں فری نہیں ہوتا، میں کیسے نماز کو ٹائم دوں سمجھ نہیں آتی، پھر نماز چھوڑ دیتا ہے۔
یعنی ایک طرف سے سیدھا ہوتا ہے دوسری طرف سے خراب ہو جاتا ہے، دوسری طرف سے سیدھا ہوتا ہے پہلی طرف سے خراب۔ اور یاد رکھو جو یہ ساری خرابیاں اپنا کے چل رہا ہے وہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ جو نماز بھی نہیں پڑھتا، کاروبار میں لگا رہتا ہے اور کاروبار میں جھوٹ بھی بولتا ہے، ڈنڈیاں بھی مارتا ہے، فراڈ بھی کرتا ہے، حرام خوریاں بھی کرتا ہے، اپنے بھائی کا مال بھی اپنے پاس رکھ لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں لگنے دیتا۔ اگر وہ کوئی بندہ یہ سارے کام کر رہا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نہیں نکال رہا، وہ اللہ سے ڈر جائے، اللہ سے ڈر جائے۔ وہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، اے نبی علیہ السلام یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ قل لن تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، کہہ دیجئے ہرگز تم ایمان نہیں لائے بلکہ تم کہو ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ایمان دلوں کے اندر داخل نہیں، تو اب یہ روش اختیار کرنی نہیں، بلکہ ایک مومن کی صفت ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے۔ اب ایک مومن بندے کے اندر ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ جب دو بھائیوں میں لڑائی ہو جائے وہ صلح کرواتا ہے ان کے درمیان۔ انما المؤمنون اخوہ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ اگر دو بھائیوں کا آپس میں کوئی جھگڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع رحمی نہ رکھو، 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع رحمی نہ رکھو، کہ اس سے تعلق توڑ کے نہ رکھو۔ اگر جو بندہ ایسا کرتا ہے 3 دن تک اپنے بھائی سے نہیں بولتا اور یہی معاملہ اس کا چلتا جا رہا ہے اور اسی حال میں وہ فوت ہو جاتا ہے، اللہ ایسے بندے کو معاف نہیں کرے گا، اللہ ایسے بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ جی مال اس سے کسی سے قرض کی وجہ سے بات نہیں کر رہا ہے، یار میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، وہ اس سے مانگ مانگ کے تھک گیا، آخر کار کیا ہوتا ہے، دونوں میں لڑائی ہوئی، بات چیت کرنا چھوڑ دی، اس نے اس کو گالیاں دی، اس نے اس کو برا بھلا کہا، چلو بھائی قطع رحمی، دونوں نے آپس میں معاملات کاٹ دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں ممبر پہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص آیا، اس نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلوں اور پھر پیٹھ پھیر کر پیچھے نہ دیکھوں، سب کچھ چھوڑ کر بس آگے جاتا جاؤں، زخموں کی بھی پرواہ نہ کروں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، کیا اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ دیر خاموش رہے، چپ ہو گئے۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اتنے میں وہ صحابی چلا بھی گیا، تیاری شیاری کر کے جنگ کی آ گیا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ ہی موجود تھے، آپ نے فرمایا وہ سائل کہاں ہے، وہ سوال کرنے والا کہاں گیا؟ اس نے کہا لبیک، میں ادھر ہی ہوں، حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا ابھی ابھی تو نے ایک سوال کیا تھا، کیا سوال تھا؟ کہا میرا سوال یہ تھا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں جنگ کروں اور ابھی جاؤں، جنگ کے لیے جاؤں اور لڑتا ہوا پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھوں بلکہ میرا چہرہ کفار کے سامنے ہو، دوبارہ پیٹھ نہ پھیروں، زخم لگتے ہیں لگتے رہیں، اللہ کی راہ میں کٹ جاؤں، شہید ہو جاؤں، کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا ہاں جنت میں چلا جائے گا سوائے اس بندے کے جس کے اوپر قرض ہے، جو مقروض ہے، جس نے کسی کے پیسے دینے ہیں، جس نے کسی کا مال دینا ہے۔ اور بھائی ایسا بندہ
اور وہ بھی صحابی رسول پوچھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سوال کر رہے ہیں؟ میں ابھی نکلتا ہوں جنگ کے لیے، اپنے آپ کو زخم لگتے ہیں لگیں، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھوں گا، اپنے آپ کو کٹوا دوں گا، میری گردن جاتی ہے جائے، خون بہتا ہے بہہ جائے، جان دے دوں گا اپنی، اس سے زیادہ بندہ کیا کرتا ہے؟ لیکن اگر قرض ہے اللہ رب العالمین تب بھی اس کو معاف نہیں کرے گا، بھلے شہید ہو جائے جا کے، اللہ نہیں معاف کرے گا۔ تو میرے بھائی ان چیزوں کا خود ہی خیال رکھنا ہے کہ اپنے بھائی کے ساتھ ان معاملات کی وجہ سے لڑائی جھگڑے نہیں، بلکہ احسن اچھے طریقے سے اپنی ہی زندگی میں اگر آپ کے اوپر کوئی قرض کا بوجھ ہے اس کو اتاریں احسن طریقے سے۔ اگر آپ کی یہ کیفیت ہے بالکل غریب ہو گئے ہیں، مال دے ہی نہیں سکتے، اپنی زندگی میں اس سے معاف کروا لیں کہ یار بھائی مجھے معاف کر دے، میں تیرا یہ پیسے نہیں دے سکتا، اگر وہ آپ کو دل سے معاف کر دے آپ کا قرض معاف ہے۔ لیکن مقروض ہوتے ہوئے اللہ کو جان نہ دینا، یہ نہ ہو پیچھے وہ آپ کو معاف بھی نہ کرے اور آپ لٹکے رہیں، پھر تو آپ کا اللہ حساب و کتاب بھی شروع نہیں کرے گا جب تک یہ معاملہ کلیئر نہیں ہوگا۔ تو اکثر بھائیوں کے بیچ میں لڑائی ہی اس چیز کو لے کے ہوتی ہے، مال دولت پیسے کو لے کے۔ میں لڑائی کی ابھی بنیاد بتانا چاہ رہا ہوں، پھر آپ کو صلح کی فضیلت بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دوسری کیا لڑائیوں کی وجہ ہوتی ہے آپس میں بھائیوں کی؟ وہ یہ کوئی مال دولت پیسے کی تقسیم ہونے لگی ہے، باپ کی وفات کے بعد وراثت کی تقسیم ہونے لگی ہے، اس بھائی نے اس کی 1 فٹ جگہ رکھ لی، اس نے اس کا تھوڑا سا ٹکڑا رکھ لیا، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ناحق کسی کی زمین 1 بالش بھی اپنے پاس لے لے، 1 بالش زمین، کل قیامت کے دن اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا اس کے گلے میں۔ رکھ لے زمین، کیا کرے گا زمین کا؟ اگر آخرت پر ایمان ہے جس بندے کا، وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، یہ تو ابھی میں آپ کو سگے بھائیوں کی بتا رہا ہوں، سگے بھائیوں کی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہوتی آپس میں، ہر مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے۔ اور یہ صرف اور صرف اسلام جو مذہب ہے اس کی خوبصورتی ہے، اور کسی مذہب میں یہ کنسیپٹ نہیں پایا جاتا، صرف یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ہر مومن دوسرے کا بھائی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا آئینہ، یعنی شیشہ جو ہم اپنے اس میں دیکھتے ہیں، آئینے سے کیا مراد ہے؟ اور ایک مومن بندے کے سامنے جب دوسرا مومن بندہ آتا ہے تو پہلا مومن بندہ اس کو بتاتا ہے میرے بھائی اور میرے پیارے بھائی، تیرے اندر یہ خامی ہے، تیرے اندر یہ غلطی ہے، اس کو دور کر لے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تجھے نظر نہیں آ رہی، میں تیرا آئینہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے اندر یہ خامی ہے۔ لیکن آج خطیب صاحب، قاری صاحب کوئی بات سمجھائیں مسلمانوں کو، ان کو لگ جاتی ہے او میرے خلاف بول دیا مولوی صاحب نے، تو میرے خلاف بات کر دی۔ او بھائی آپ مومن بھائی ہو ہمارے، انما المومنون اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے اور مومن مومن کا آئینہ ہے۔ ہمارا کام ہے کہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ دکھائیں، ہمارا کام ہے جو آپ غلطیاں کر رہے ہیں آپ خود نہیں دیکھ پا رہے، ہم وہ دھول مٹی ہٹا کے آپ کو دکھائیں کہ یہ خامیاں ہیں، یہ غلطی ہے، اس کو دور کرو۔ اور انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یقین مانیں، اس بات کو میری اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں جو میں بات کرنے لگا ہوں۔ وہ دور چلا گیا جب کوئی بڑا بٹھا کے 2 آپس بھائیوں میں صلح کروا دیتا تھا، وہ دور نہیں رہا۔ یہ جو دور جا رہا ہے، اس دور میں کوئی ایسا ہمیں نظر ہی نہیں آتا جو 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کرا دے، بہت مشکل ہے۔ وہ خوبصورت دل والے لوگ اٹھ گئے،
آج تو کچے کانوں والے لوگ دنیا میں رہتے ہیں. اور جیسے ہمارے استاد امین صاحب ہیں جہاں میں پڑھنے جاتا ہوں، وہ ایک مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم جا رہے تھے ایسے، جب پڑھتے تھے ہمارے استاد، کہتے ہیں ہم جا رہے تھے تو میں نے لڑکوں سے کہا کہ یار یہ بلڈنگ جو ہے نا نقشے کے مطابق نہیں بنی ہوئی. سارے کہنے لگے ہاں 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 واقعی نقشے کے مطابق نہیں بنی ہوئی. تو کہتے ہیں میں نے انہیں کہا تم نے نقشہ دیکھا ہے اس کا؟ نقشہ دیکھا بھی ہے جو کہہ رہے ہو نقشے کے مطابق نہیں ہے، پہلے نقشہ تو دیکھ لو. تو یقین مانے یہی حال ہے اس وقت. جس کو کانوں میں جو بات کہہ دو نا وہ کہتے ہیں ہاں 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 واقعی ایسا. اور یہ ایسے، یہ جو بندہ ہے نا ساتھ والا ہمارا ہمسایہ یہ ایسا ہے، اور یہ ساتھ والا یہ ایسا ہے. دوسرا بھی کہہ رہا ہوتا اچھا. وہ پھر یہ نہیں دیکھتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، وہ آگے پھیلانا شروع کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی جھوٹا بندہ، بنبأ کوئی خبر لے کر، فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو اور دیکھ لیا کرو بات ایسے ہے بھی یا نہیں ہے. کیوں آگے سے آگے پھیلا رہے ہو؟ یہ بھی بہت بڑی لڑائی کی وجہ بنتی ہے. اور یہ خرابی مردوں سے زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے. 2 گھنٹے، 1.5 گھنٹہ، 3 گھنٹے رشتہ داروں کے ساتھ فون پہ لگی ہوئی ہیں، اس کی برائیاں، اس کی برائیاں، اس کی برائیاں، اس کی برائیاں، دنیا جہاں کی برائیاں، کہ میری بھابھی ایسی ہے، میری فلانی کزن ایسی ہے، اس کا ناک بڑا ہے، اس کا کان چھوٹا ہے. یہی برائیاں آپس میں کرتے باز نہیں آتی. پھر کیا ہے، جب باتیں ساری کھلتی ہیں لڑائی جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر کوئی کسی کے کان میں پڑ جائے اس نے میرے بارے میں یہ بات کیا، لڑائی جھگڑے ختم. ان چیزوں سے میرے بھائی بچنا ہے. وہی آیات آگے آ رہی ہیں. تو اگر آپ بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اس صلح کروانی ہے. اس بات کو آج آپ صرف اس بات کو لے جائیں نا کہ صلح کرانی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، سن لیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کتنی چیزیں ہیں؟ 4. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دین اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہیں. لیکن یہاں اس سے مراد نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی حج، نفلی زکوٰۃ، ان چاروں کی چاروں چیزوں سے زیادہ افضل چیز میں تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اپنے 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. یہ تمہاری نفلی نماز، تمہارے نفلی روزے، نفلی حج، نفلی زکوٰۃ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. ان سب اعمال سے بہتر ہے کہ تم 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان میں صلح کروا دو. اور شیطان تو انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کا تو کام ہی لڑوانا ہے. ایک بندہ اپنے آپ میں چوڑا ہو کے لڑائی کر کے کھڑا ہو جائے، یہ اس کا کوئی کمال نہیں، اور یہ بڑے بندے ہونے کی علامت نہیں ہے کہ میں بہت بڑا بدماش ہوں، بلکہ بڑا بندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ انسان 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کروائے. یہ ہے بڑا بندہ، یہ ہے بڑے دل والا. اس لیے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اور بندو، اللہ رب العالمین یہاں ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور بندو کچھ بھی نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. یقین مانے اگر ہمیں کہیں دور سے کھڑے ہو کے دیکھیں نا تو ہمیں بندہ اتنا سا نظر آتا ہے، چھوٹا سا، اور اللہ کے لیے ہم کیا ہے، کتنے کے ہیں.
کیا ہمارے تکبر، کیا ہمارا غرور، کیا ہماری اکڑ. اور اللہ نے جو صرف سورج بنایا ہے وہ ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. جو صرف اللہ نے سورج بنایا ہے ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. وہ انرجی دے رہا ہے، اسی سے ہم زمین میں سارے پھل فصلیں اگ رہی ہیں، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں. تھوڑی سی جوانی آئی، چھاتی چوڑی ہوئی، بندہ تکبر میں آ گیا. کون سی شریعت؟ میں نہیں مانتا کسی شریعت کو، معاذ اللہ. اور اللہ کے آگے میں 5 وقت نماز پڑھوں؟ اور بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے، روزی بھی کرنی ہوتی ہے، کام بھی بڑے ہیں. یہ اللہ کے بارے میں یہ بات ہے. اور بندے ہے ہی کیا؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، ایک نطفہ ہے جو اللہ نے ٹپکا دیا، ایک نطفے سے بنایا ہے. تو فرمایا او بندو آپس میں مل جل کے رہو، صلح صفائی کے ساتھ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. واتقوا اللہ، وہ اللہ سے ڈر جاؤ. کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں. پھر آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکن خیرا منہم، عسى ان یکونوا خیرا منہم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. پھر ایمان والوں سے خطاب. مومن کی صفات بیان ہو رہی ہے نا، یہاں خطاب ہی ایمان والوں سے ہیں. 12 آیات میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا اللہ رب العالمین نے اس صورت میں فرما دیا ہے. ورنہ اتنی بڑی بڑی مکی صورتیں ہیں، ان میں دور دور تک یا ایھا الذین آمنوا آتا ہی نہیں ہے. یا ایھا الناس یہ چلتا ہے. یہاں اس صورت میں بار بار یا ایھا الذین آمنوا. اب پھر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونا خیرا منہم. کوئی قوم، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جس کا تم عسى ان یکونا خیرا منہم، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے خیراً بہتر ہو. اور یہ فلاں بندہ تو ایسا ہو، اس کے اندر تو عقل نہیں ہے، یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ تو جاہل ہے، میں نے میٹرک کر لی ہے، میں نے حفظ کر لیا ہے، میں عالم کا کورس کر بیٹھا ہوں، میں بہت بڑا یہ محلے کا چودھری ہوں، وڈیرا ہوں، میرے لیول کا کوئی نہیں ہے، میں گلی سے گزروں تو مجھے لوگ سلام کرتے ہیں، سب میرے نیچے ہیں. کچھ بھی نہیں. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کسی کے سامنے بیٹھ کے اس کو نیچا نہیں دکھانا، اپنے آپ کو بڑھانا نہیں ہے کہ یہ اتنا نیچے ہے میں اتنا اوپر ہو گیا ہوں. ہو سکتا ہے وہ تجھ سے زیادہ بہتر ہو جس کا مذاق اڑا رہے ہو. اور آگے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے جن عورتوں کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں وہ عورتیں ان عورتوں سے زیادہ بہتر ہوں. اور عورتوں کو خاص طور پہ اس آیت میں فرمایا گیا، وگرنہ جو پہلے فرمایا لا یسخر قوم من قوم، اس میں سب آ گئے، عورتیں بھی آ گئی، مرد بھی آ گئے. الگ سے ذکر کیا ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کیونکہ عورتوں کے اندر یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے، یہ غلطی ان کے اندر زیادہ ہے. جہاں 4 عورتیں بیٹھتی نہیں کہ بس غیبت ان کی شروع، اس کے بارے میں اس کے بارے میں، تو کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور تم ایک دوسرے کے اوپر الزام بھی نہ لگاؤ. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کے اوپر عیب نہ لگاؤ. تلمزو کہتے ہیں عیب لگانے کو، جھوٹا الزام لگانا. جو بات کسی کے اندر دیکھی نہیں اس بات کو معاشرے کے اندر پھیلا دینا کہ یہ بندہ تو ایسا ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی کے اوپر عیب نہ لگاؤ. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے ناموں سے بھی نہیں بلانا. کتنے ہمارے معاشرے میں الٹے نام لوگوں کے رکھے گئے ہیں. کسی کو کیا کہہ کے بلا رہے ہیں، کسی کو کیا کہہ کے بلا رہے ہیں، اس کا نام نہیں لیتے، صرف اس کا مذاق اڑانے کے لیے اس کو الٹے نام سے بلاتے ہیں. ہاں بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے
کہ ایسا کوئی نام کسی کا جو مشہور ہو چکا اور وہ بندہ جب اس کے سامنے وہ نام لیا جائے تو وہ تکلیف بھی دل میں محسوس نہیں کرتا. جیسے کسی کو شروع سے ہی چھوٹو کہتے ہیں، بچپن سے چھوٹو کہہ رہے ہیں، اب وہ اس کو تکلیف بھی نہیں ہوتی یہ بات سن کے. اصل مقصد ہے کہ جو سامنے والا بندہ ہے اس کو تکلیف نہ ہو. اگر آپ پھر اس کو چھوٹو کہہ دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تو اس طرح کا کوئی بندہ کسی کو کہہ دیتا ہے، چھوٹو کہہ دیتا ہے، یا پھر کوئی کسی کا رنگ کالا تھا بچپن میں اور شروع سے ہی اس کو کالو کالو ساروں نے کہنا شروع کر دیا، اور وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتا وہ بندہ. اس سے پوچھو کہ برا تو نہیں لگتا تجھے؟ اگر وہ اس کو برا نہیں سمجھتا پھر بھلے کہہ لو، ٹھیک ہے، ایک مشہور ہے. لیکن ایک بندے کو آپ اپنی طرف سے کانا کہہ دو یا کوئی اور نام سے بلاتے ہو تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہو اے ایمان والو یہ کام نہ کرو، کسی کو برے ناموں سے نہ پکارو. بئس اسم الفسوق بعد الایمان، اور بے شک ایمان لانے کے بعد یہ برا نام پکارنا یہ انتہائی بری بات ہے. یعنی ایک بندہ ایمان لا چکا ہے، یا آج کے دور میں یوں لگا لیں کہ ایک بندہ گناہوں سے توبہ کر کے اب مسجد میں آنے لگ گیا، نماز پڑھنے لگ گیا، اور اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، ساتھ والا اس کو کہتا ہے میں نے دیکھا تجھے، بس تو رہنے دے، میں نے تجھے وہاں بھی دیکھا، میں نے تجھے وہاں بھی دیکھا، اب تو بڑا حاجی نمازی بن گیا ہے. تو بھائی کسی کو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں بئس اسم الفسوق بعد الایمان. اور ایمان کوئی بندہ اگر لے آتا ہے اس کے بعد اس کو اس طرح برے ناموں سے نہیں پکارنا، بلکہ اس کو حوصلہ افزائی اس کی کرو کہ یار شکر ہے یہ بندہ نیکی کی طرف تو آیا. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو بندہ ان ساری حرکتوں سے توبہ نہیں کرتا تو یہی لوگ ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، پھر ایمان والوں سے خطاب ہے. آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے، بہت زیادہ خیالات سے بچو. آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں اس بندے نے یوں کیا تھا، پھر وہ ایسا ہوگا، پھر وہ ایسا ہوگا، کرتے 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 اللہ رب العالمین آگے کیا فرماتے ہیں ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان ایسے ہوتے ہیں، اتنے بڑھ گئے جاتے ہیں کہ وہ گناہ بن جاتے ہیں. اتنے برے خیالات کسی کے بارے میں رکھ لینا. ان بعض الظن اسم. اور ولا تجسسوا، کسی کی ٹو میں بھی نہیں لگنا. ولا تجسسوا، تجسسوا کہتے ہیں کسی کی ٹو میں لگ جانا، کسی کا عیب تلاش کرنے کی کوشش میں لگ جانا. یار کچھ تو ہے، میں دیکھتا ہوں یہ کرتا کیا ہے، یہ جاتا کہاں ہے، یہ کیا کیا کام کرتا ہے. کسی کی ٹو میں لگ جانا کہ میں اس کو بدنام کر کے چھوڑوں گا، اس کے عیبوں کو تلاش کرنا. تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ایمان والا بندہ یہ کام نہیں کرتا. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرے. اور غیبت کو بھی سمجھ لیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا جو اس میں ہے بھی نہیں یہ غیبت ہے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت کے بارے میں پوچھا گیا. آپ سے صحابی کیا پوچھ رہے ہیں سنیں. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بندے کے اندر برائی ہے اور ہم وہ پیٹھ پیچھے بیان کریں یہ تو غیبت نہیں ہے نا. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. اس کے اندر وہ برائی ہے بھی، وہ کام وہ کرتا ہے جو تو برا کام بتا رہا ہے، وہ پھر بھی تو پیچھے پیٹھ پیچھے بیان کرتا ہے، یہی تو غیبت ہے. اور اگر تو پیٹھ پیچھے اس کے اوپر وہ الزام لگا رہا ہے، اس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے جو اس میں ہے ہی نہیں، پھر یہ تو بہتان ہے، یہ تو غیبت سے بھی بڑا جرم ہے، یہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. تو غیبت ہوتی وہی ہے کہ کسی کے اندر واقعی برائی ہے، کسی کا ناک واقعی بڑا ہے، کسی کے کان واقعی بڑے ہیں، کسی کا رنگ واقعی کالا ہے، کوئی قوم کا واقعی چھوٹا ہے، اور کوئی واقعی بخل کرنے والا ہے، یا کوئی اور برائی اس کے اندر پائی جاتی ہے، واقعی ہی اس کے اندر وہ برائی پائی بھی جاتی ہے اور پیٹھ پیچھے ہم کہتے ہیں وہ ایسا ہے. یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے. اور اگر کوئی اس کے اندر برائی نہیں ہے جو اس کے اوپر آپ ڈال رہے ہو پیٹھ پیچھے، یہ تو بہتان ہے،
یعنی ایسی بات کرنا جو اس میں ہے نہیں، یہ تو جھوٹا الزام لگانے والی بات، یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی بہت ہی خوبصورت وضاحت فرما دی۔ تو فرمایا بعض کی غیبت بھی نہ کرو۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، میتن، جبکہ وہ مردہ ہو، ایسے بھائی کا گوشت جو بھائی مر چکا ہے، اس بھائی کا کوئی گوشت کھائے گا، فَكَرِهْتُمُوهُ، یقیناً تم اس سے کراہت کرو گے کہ یہ کیا، کیسے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم مردہ بھائی کا گوشت کھائیں۔ تو اللہ رب العالمین بھی بتا رہے ہیں ہاں تم اس سے کراہت کرو گے، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا مثال بیان کر دی کہ ہم کیسے کھا سکتے ہیں بھائی کا گوشت۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں غیبت کرنے والے کے بارے میں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارا بھائی مردہ تمہارے سامنے پڑا ہے اور تم اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہو؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، نہیں تم اس سے کراہت کرو گے، اس کو پسند نہیں کرو گے۔ اب یہ مثال اللہ نے کیوں بیان فرمائی ہے، اس کو سمجھ لیں۔ جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں پیٹھ پیچھے، ایسی بات جو وہ سن نہیں رہا، جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، غیبت کہا جاتا ہے پیٹھ پیچھے ہم جب کھڑے ہیں، میں کسی کے ساتھ کھڑا ہوں اور کسی ایسے بندے کی برائی کر رہا ہوں جو وہاں موجود نہیں ہے، ایک قسم کا وہ بھائی میرا جس کی میں برائیاں کر رہا ہوں وہ مردہ ہے، کیونکہ وہ میری بات نہیں سن سکتا۔ اگر وہ یہاں ہوتا جس کی میں برائیاں کر رہا ہوں تو پھر وہ اپنی صفائی پیش کر سکتا تھا، اپنے بارے میں وضاحت سے بتا سکتا تھا کہ بھائی ایسی بات نہیں ہے جیسی میرے بارے میں کی جا رہی ہے۔ تو ایک قسم کا وہ مردہ ہے، سن ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی اس کی غیر موجودگی میں جو تم اس کی برائیاں کر رہے ہو، اگر وہ موجود ہوتا تو وہ اپنا دفاع کرتا، اس کی غیر موجودگی میں تم جیسے کبھی اس کے کان پہ الزام لگا رہے ہو، اس کی زبان پہ الزام لگا رہے ہو، اس کی آنکھوں کو پہ الزام لگا رہے ہو، اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھانے والی بات ہے کہ تم اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہے ہو، وہی مثال ہے۔ اس لیے فرمایا کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ہاں زندے کا کھا کے بتائے نا، پھر وہ تمہیں بتائے گا۔ اس کے سامنے وہ بات کرو جو اس میں ہے، وہ اپنا دفاع بھی کرے۔ پیٹھ پیچھے یہ کام کرنا یہ تو بزدلوں کا کام ہے، اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واتقوا اللہ، پھر فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میں آخری آیت سناتا ہوں، صرف اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اور بہت ہی زبردست اور تمام معاملے کو سمیٹ دینے والی آیت ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے سارا معاملہ کلیئر کر دیا ہے۔ یا ایھا الناس، ابھی تک کیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اب کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تم سب کو ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے، سب ایک ہو۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے کنبے قبیلے بنا دیے، شہر بنا دیے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کے بارے میں جان سکو، جان پہچان کر سکو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ساری قوم پرستی کو ڈھا کے رکھ دیا، توڑ کے رکھ دیا، اور کوئی چودھری، کوئی مرزا اور کوئی شیخ یا کوئی اور جو بھی قوم، یہ نہ کوئی بندہ کہے کہ قاری صاحب نے فلاں ہمارا نام لے دیا، ہمارا لے دیا، ہمارا لے دیا، جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، کوئی کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہے، کوئی کسی دوسرے سے افضل نہیں ہے، کوئی کسی دوسری قوم سے برتر نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے جو کراچی والے ہیں ملتان سے افضل، ملتانی کراچیوں والے سے اچھے ہیں، نہیں، اور نہ کوئی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل ہے، جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ پھر یہ سارا معاملہ اے اللہ ہے کیوں؟ یہ سارا معاملہ ہے کیوں؟ کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی بڑا چودھری ہے اور کوئی بالکل ہی نیچ ذات کا ہے، اے اللہ یہ سارا سسٹم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لتعارفوا، یہ تو جان پہچان کے لیے ہے،
تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اگر سارے اللہ ایک جیسے پیدا کر دیتا، جیسے ایک ہی مشین سے سارا کچھ نکل کے آ رہا ہے ایک جیسا، پھر کیسے تعارف کرتے کہ یہ فلاں یہ فلاں ہیں؟ کسی کو کسی پہ کوئی فضیلت حاصل نہیں، یہ گورا ہونا، یہ کالا ہونا، یہ مالدار ہونا، یہ غریب ہونا، امیر ہونا، یہ فلانے قبیلے کا ہونا، فلانے شہر کا ہونا، پاکستانی ہونا، امریکن ہونا، یہ سارے کے سارے انسان برابر ہیں، کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اگر فضیلت حاصل ہے تو سن لو کس کو ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو بڑی عزت اور اکرام والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔